السلام علیکم ناظرین، پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ میں ہوں رضوان خان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تصوف اور روحانیت کے ایک ایسے عظیم ستارے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی خود شناسی اور محبت کا درس حاصل کیا۔ ایک ایسا عظیم انسان کہ جس نے خودی کی پہچان ہمیں عطا کی۔ یہ گفتگو ہماری ایک مکمل سیریز پر مشتمل ہوگی اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ کے پازیٹیو فیڈ بیکس اور شیئرنگ کی صورت میں ہی یہ ہماری سیریز پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی کا اصل نام محمد تھا اور ان کا لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد تھا اور ان کا لقب بہاء الدین تھا۔ آپ کے والد بزرگوار بلخ شہر کے ایک عظیم عالم تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند ہی واسطوں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا تھا، اور آپ کا سلسلہ روحانیت حضرت سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک دوستانہ محبت اور احترام کا رشتہ تھا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ نے حضرت محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تاکید کی کہ وہ اپنے صاحبزادے کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتیں اور اسے مکمل دینی علوم فراہم کریں۔ اسی ضمن میں آپ نے حضرت مولانا روم کو اپنی ایک کتاب بھی بطور تحفہ پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کا علم اپنے والد صاحب سے حاصل کیا۔ حضرت محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد متاثر تھے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کی خصوصی تربیت فرمائی اور محض 18 برس کی عمر میں مولانا روم کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات اور قابلیت کا تذکرہ سلجوق سلطنت کے عظیم سلطان تک بھی پہنچا۔ سلجوق سلطنت کا عظیم سلطان علاء الدین کے کو بعد ایک علم دوست عطار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن العربی، حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ تابتک ایمرے جیسے نابغہ روزگار اولیاء اللہ موجود تھے۔ وہ دور اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ ہوتا تھا۔ کونیا شہر میں آپ نے ایک مسجد، دینی مدرسے اور دینی لائبریری کی بنیاد رکھی، جو آج بھی حضرت مولانا روم کے مزار کے احاطے میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام مسجد اور دینی لائبریری میں سلجوق سلطنت کے زیر اثر تمام ریاستوں سے علماء کرام اور طالب علم اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کا بہت بڑا علمی کارنامہ مثنوی مولانا روم ہے، جسے ہم آنے والی سیریز کے کچھ پارٹس میں جس کا تذکرہ فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شب بیداری کے بعد سو گئے تو خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی زیارت کی، جنہوں نے آپ کو فرمایا کہ بیٹا، تم اب ظاہری اور باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے ہو۔ اللہ عز و جل تم سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، جس کے لیے تمہیں روم جانا ہوگا، اور وہاں پر ایک عظیم عالم دین مولانا محمد جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ کونیا کے بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت بابا کمال الدین کی خدمت میں حاضری دی اور اپنا خواب گوش گزار کیا۔
حضرت بابا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ نے حکمتاً حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ارادہ ترک فرما دیا۔ اگلی رات حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو انہی بزرگ کی زیارت دوبارہ نصیب ہوئی اور انہوں نے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روم جانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے روز پھر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت بابا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم دوبارہ یہ خواب دیکھو تو پھر مجھے بتانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا کمال الدین کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر رک گئے۔ تیسری شب مسلسل وہ بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں پھر سے تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم صادر فرمایا کہ روم چلے جائیں۔ حضرت بابا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ملنے کے بعد آپ نے فوراً سفر کی تیاری کی۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فی الحال ان سے ملاقات کا ارادہ ترک فرما دیا اور اپنے لیے کسی سرائے میں سکونت اختیار فرمائی۔ اسی دوران حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کونیا شہر کے عظیم علماء کرام دریچہ امراء کے نام سے مشہور ایک چبوترے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دینی علوم پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے دریچہ امراء تشریف لے گئے۔ وہاں پر کونیا شہر کے علماء کرام کی موجودگی میں آپ نے اپنی گفتگو فرمائی۔ علماء کرام اور بالخصوص حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی آپ کی سحر انگیز گفتگو سے بہت متاثر ہوئے۔ جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رومی کی بالمشافہ ملاقات ہوئی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد رومی سے سوال کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے؟ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی نے فرمایا کہ محض اتباع شریعت ہی ریاضت اور مجاہدہ کا مقصد ہوتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے عالم، ایسا علم جو تیرے اندر کی ہستی کو نہ مٹائے، ایسے علم کے حصول سے جاہل ہونا بہتر ہے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ مولانا محمد جلال الدین رومی کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت مولانا روم ایک ورطہ حیرت میں چلے گئے۔ مولانا رومی نے اکثر فرمایا کہ حضرت شاہ شمس تبریز نے مجھے عشق کی آگ میں جھونک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سے میری ملاقات میرے شیخ حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی، انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور روحانیت کی آگ میں پکا کر مجھے پختہ کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت مولانا روم اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان پہلی ملاقات کا احوال۔ اب سیریز کے باقی حصوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حلقہ ارادت میں آنے سے پہلے حضرت مولانا روم اور حضرت شیخ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیا علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ Keep watching with us. Thank you.